أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. سلسلہ مجالس سید الشہداء اور درسگاہ حسینی کی آج اس تیسری مجلس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مبارک نساء ہے اور اس کی علامت نشانی اور آیت نمبر 59 ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، جنہیں اللہ نے فرمان روائی کا حقدار قرار دیا ہے، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات پہ تنازع واقع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے،
فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہو، روز آخرت پہ تمہارا ایمان ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے۔ ہم نے مقدمتاً گفتگو میں ہدف، تخلیق، مقصد زندگی، اور یہ بات سب کے لیے واضح ہو گئی ہے، اور اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک مقصد کے تحت، مقصدیت کے تحت، ہدف کے تحت، آبجیکٹو کے تحت، گول کے تحت، ایک ایم کے تحت، مقصد تخلیق انسانی اللہ نے جو اطاعت کا نظام ہے، اطاعت کا نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو ہدف معین کرنا ہوگا۔ اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا ہے؟ جب خلق کیا ہے تو اس نے میرے لیے احکام مرتب کیے ہیں، میرے لیے تنظیم زندگی بتائی ہے، میرے لیے تکالیف شرعیہ کو رکھا ہے۔ یہ تکالیف شرعیہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، اللہ کے ارادے کو سمجھنے کے لیے، اس وجہ سے کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ کون بتائے گا ہمیں اللہ کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت اس کے حکم کی تعمیل۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل۔ اس کے حکم کی تعمیل کیسے ہوگی؟ کیا وہ ہمارے پاس آیا ہے یا ہم اس کے پاس گئے؟ چونکہ اگر وہ ہمارے پاس آتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے، وہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ اتنا کمال مطلق ہے، ہمارے پاس آ نہیں سکتا، اور ہم اتنے ناقص ہیں کہ اس تک جا نہیں سکتے۔ تو اب کیسے نظام اور فیاض اور فیض اور فضل الہی اور حکم پروردگار، ارادہ الہیہ کیسے پتہ چلے ہمیں؟ وہ تو آ نہیں سکتا اور ہم جا بھی نہیں سکتے۔ اب درمیان میں اسی لیے اللہ نے وسائط کو خلق کیا، وسیلوں کو خلق کیا۔ وسیلہ یہی ہوتا ہے نا، آپ نے لفٹ کے ذریعے جانا ہے 4تھی منزل پر، 10ویں منزل پر، 30ویں منزل پر، تو وسیلہ یہی ہوتا ہے کہ ایک حصہ اس کا زمین کے ساتھ متصل ہوتا ہے، خواہ وہ سیڑھی ہو، خواہ وہ لفٹ ہو۔ دوسرا حصہ اس کا اوپر، دونوں کا اتصال ہوتا ہے۔ اللہ نے جو وسیلے بنائے ہیں، یہ وسیلے اللہ نے اپنے فیض کو پھیلانے کے لیے، اپنے حکم کو بتانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے یہ وسیلے بنائے، تاکہ جس کا ربط لوگوں کے ساتھ بھی ہو، بندوں کے ساتھ بھی ہو، مخلوق کے ساتھ بھی ہو، خالق کے ساتھ بھی ہو، خالق اور مخلوق کے درمیان ربط پیدا کریں، خالق اور مخلوق کے درمیان اتصال پیدا کریں، رب اور مربوب کے درمیان، مالک اور مملوک کے درمیان، صانع اور مصنوع کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ کیا، رسولوں کا سلسلہ کیا۔ یہی جو فیاض ہستیاں ہیں، یہ فیاض ہستیوں میں انہی کو آپ نبی کہتے ہیں، انہی کو آپ علی کہتے ہیں۔ یہ وسیلے ایسے ہیں، ان وسیلوں کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔
انہی وسیلوں نے ہمیں توحید بتائی ہے. بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تم نے توحید کو پہچانا ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں توحید کے بھی پتہ نہیں چلتا، تمہیں خالق کا بھی پتہ نہیں چلتا، تمہیں مالک کا بھی پتہ نہیں چلتا، تمہیں رب کا بھی پتہ نہیں چلتا، تمہیں رازق کا بھی پتہ نہیں چلتا. ہم ہیں کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. بنا عرف اللہ، ہماری وجہ سے تمہیں توحید ملی ہے، ہماری وجہ سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے. انہی کی وجہ سے اللہ نے احکام بھی بھیجے. انسان نہیں پہچان سکتا اس وجہ سے کہ وہ تو لازماں ہے، وہ لامکاں ہے، اور ہم اپنے جسم میں قید ہیں، زمانے میں قید ہیں. اب یہ قیدی اور اسیر کیسے اس تک جائے گا؟ وہ لازماں لامکاں ہم تک کیسے؟ اللہ نے ایسا سلسلہ انوار کا جوڑا ہے، نورانیت کا جوڑا ہے کہ جس کا ایک رشتہ بشریت کے ساتھ، دوسرا رشتہ خالقیت کے ساتھ. اسی اتصال کو نہیں سمجھا ہے غالیوں نے، اسی اتصال کو نہیں سمجھا ہے وہابیوں نے، اسی اتصال کو نہیں سمجھا ہے نصیریوں نے. یہ ہمیشہ اوپر کی طرف جو دیکھتے گئے اس الہی اتصال کو تو سمجھ رہے یہ خدا ہے. وسیلہ خدا نہیں ہوتا ہے، وہ وسیلے خدا نہیں ہیں، نہ ہم جیسے ہیں. یاد رکھو، اگر ہم جیسے ہوتے تو ہم جس طرح نہیں جا سکتے اس تک وہ بھی نہ جاتے، اور خدا بھی نہیں ہے. خدا اگر ہوتے تو خدا جس طرح ہمارے پاس نہیں آ سکتا، ہم اس کے پاس، وہ بھی ہمارے پاس نہ آتے. وہ خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. فیاض الہی کو تقسیم کرنے کا واسطہ ہے. وہ اللہ سے فیض لیتے ہیں، بندوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں. ایسے وسیلے ہیں اللہ نے بنائے ہوئے. ہر نبی اپنی امت کا وسیلہ ہے. ہر نبی کو دیکھیں اپنی امت کا وسیلہ. حضرت آدم سے لے آئیں حضرت عیسیٰ ابن مریم تک آ جائیں، ہر نبی مشکل میں جب گرفتار ہوتا تھا، ہر مشکل کی گھڑی میں اپنے نبی کا واسطہ دیتا تھا، اپنے نبی کا توسل کرتا تھا. اللہ اس نبی کے توسل کو مان کے ان کی مشکل کشائی فرما دیتا تھا. اللہ نے ہمیں وہ وسیلے دیے ہیں کہ جہاں انبیاء مشکل میں پڑتے ہیں تو انہیں وسیلہ قرار دیتے ہیں. محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین یا محمود و بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی. یہ ایسے وسیلے ہیں کہ جو انبیاء بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو واسطہ قرار دیتے ہیں محمد و آل محمد. یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں. سارے کے سارے جتنے بھی وسائل ہیں، وسائط ہیں، ان کا مرکز یہ ہے. اللہ سے فیض لیتے ہیں، بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جتنے بھی احکام ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، نماز کو حکم دیا. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو. نماز کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کہاں سے آپ کو ملے گا، یہ حضور بتائیں گے. اللہ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، کیسا ہے، گندم کا نصاب کیسا ہے، کشمش کا نصاب کیسا ہے، سونے کا نصاب کیسا ہے، چاندی کا نصاب کیسا ہے، یہ آپ کو قرآن سے ملے گا. یہ نصاب کس نے آپ کو دیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کہا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج کو حکم دیا ہے. حج کیسے کرنا ہے، طواف کتنے کرنے ہیں، کس طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح، کتنی چیزیں احرام کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، یہ کون بتائے گا؟ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، خمس کا حکم دیا. کن کن چیزوں کے اوپر خمس ہے، کتنا خمس ہے، کیسے ہے، اس کی آداب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں. جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے، اقتصاد کے مسائل ہیں. یہ سارے کے سارے کون بتائے گا؟
کہ اللہ نے کرم کیا ہے اور حضور کا صدقہ ہے، سارے کے سارے جتنے احکام ہیں، سارے احکام اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بتائے۔ یعنی اللہ حکم دیتا ہے لہجہ رسالت میں، لہجہ رسالت میں حکم دیتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں کس نے بتائے ہیں آپ کو؟ زبان میں کتنی صداقت ہے، زبان میں کتنی سچائی ہے۔ جسے اللہ کا حکم کہے وہ قرآن ہے، جسے اپنا حکم کہیں وہ حدیث ہے، جسے اپنی بات کہیں اسے حدیث کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آئے اسے قرآن کہتے ہیں، اسی نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اور نبی کی وہ زبان کی سچائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وحی خدا کہتی ہے۔ سارے کے سارے احکام، جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائے۔ اور ورنہ قرآن سے انسان کیا سمجھ سکتا ہے؟ کتنی رکعتیں ہیں، نماز شب کتنی ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کیسے پڑھنی ہے، واجبات نماز کیا ہیں، مبطلات نماز کیا ہیں، شکیات نماز کیا ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ کس طرح حضور نماز پڑھتے تھے؟ مجھے جاننے کی ضرورت ہے، مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اسے سمجھے کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی ہے، وہ طریقہ دیکھے کہ جو حضور نے بتایا ہے۔ دنیا کے طریقوں کو دیکھ کر کبھی نماز نہ پڑھنا، حضور کے طریقے کو دیکھ کر نماز پڑھنا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جتنے بھی احکام ہیں اللہ نے اپنے ارادے کو ضم کر دیا ہے ذات رسالت میں، اور حضور جو فرمائیں گے وہ حکم پروردگار ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ نے فرمایا، یہ جب مقدمہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا ہے۔ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ اس کی جو شان نزول ہے اس میں اس آیت کو دیکھیں، 7 واسطوں سے حضرت ابو بصیر سے روایت ہے، نقل کیا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس آیت کے متعلق آپ فرمائیں۔ فرمایا کہ علی اور اولاد علی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں ہے، امام حسن امام حسین سے متعلق ہے یہ حدیث، اولی الامر سے مراد وہ ہے۔ تو کہا کہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، لوگ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کا تو نام ہی نہیں آیا ہے۔ اگر ان کے متعلق ہے یہ آیا اولی الامر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو ان کے نام آتے، علی کا نام آتا، امام حسن کا نام آتا، امام حسین کا نام آتا، معصومین کا نام آتا، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا اچھا ان کا نام نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ، لوگوں سے یہ کہو کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، اقیموا الصلاۃ، تو پنجگانہ نمازوں کی رکعتیں تم قرآن سے دکھا دو۔ ان کا تو ذکر نہیں ہے کہ پنجگانہ نمازیں ہیں کہ صبح کی 2 رکعت واجب ہے، 2 رکعت سنت ہے، ظہر کی 8 رکعت نوافل ہیں اور 4 رکعت واجب ہے، عصر کی 8 رکعت سنتیں ہیں، نوافل ہیں، 4 رکعت واجب ہے۔ کہاں پہ ہے قرآن؟ مغرب کی 3 رکعت واجب ہے، 4 کا 2 کر کے یہ سنت ہے، عشاء کی 4 رکعت واجب ہے، 2 رکعت جو وتر ہے مستحب ہے، سنت ہے، 11 رکعت نماز عشاء واجب ہے۔
اس وجہ سے فرمایا کہ مومن کی، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مومن ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ 51 رکعت نماز کہاں پہ قرآن میں بتائیں ذرا؟ 51 رکعت ایسی ہی بنتی جس طرح ابھی میں نے بتائی، 2 رکعت واجب صبح کی، 2 رکعت سنت، 4 ہو گئی ہے۔ اسی طرح 8 سنتیں ہیں، نوافل ہیں، 4 واجب ہے، 12۔ اسی طرح عصر کی 8 رکعت نوافل ہیں، سنت ہے، اور 4 واجب، اور مغرب کی 4 رکعت 2 کر کے سنت ہے، 3 رکعت واجب ہے، 3 رکعت پہلے پڑھنی ہے، 4 رکعت سنت ہے بعد میں، جبکہ ظہرین کے لیے پہلے سنت ہے بعد میں واجب ہے، پہلے 8 رکعت سنت ہے پھر واجب نماز ہے۔ عصر میں 8 رکعت سنت پہلے پڑھنی ہے، پھر 4 رکعت واجب ہے۔ اسی طرح مغرب 3 رکعت واجب ہے پہلے پڑھنی، 4 رکعت 2 کر کے سنت۔ عشاء کی 4 رکعت پہلے واجب ہے، پھر 2 رکعت نماز بہتر ہے بیٹھ کے پڑھنی یا کھڑے ہو کر ایک دفعہ پڑھنی۔ 11 رکعت نماز عشاء میں، یہ ساری کی ساری اگر ملائیں تو 51 رکعت نماز بن جاتی ہے۔ 51 رکعت نماز، یہ کہاں پہ ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا، پیغمبر معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، مولا فرماتے ہیں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کے نصاب کس نے بتایا آپ کو؟ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، کیسے دینی ہے زکوٰۃ، کتنے پہ زکوٰۃ ہے، کتنے دانے ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی، کتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، کتنے چاندی ہوگے تو زکوٰۃ ہوگی، کتنے کشمش ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، کتنے اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کس طرح آپ کو، کیسے آپ کو پتہ چلے گی؟ 9 چیزوں کے اوپر، 10 چیزوں کے اوپر جو زکوٰۃ ہے، کس نے آپ کو بتائی ہے؟ اس کے نصاب کس نے بتایا ہے؟ کس کس چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ کیا حضور نے بتائی؟ نماز کی تفصیل حضور نے بتائی، زکوٰۃ کی تفصیل حضور نے بتائی، اس کا نصاب حضور نے بتایا۔ جب حج کی آیت نازل ہوئی تو 7 دفعہ طواف کا کہاں پہ ذکر ہے کہ 7 دفعہ طواف کرنا ہے؟ یہ 7 دفعہ طواف کس نے بتایا آپ کو؟ یہ حضور نے بتایا، حضور نے تفصیل بتائی ہے۔ اسی طرح اس آیت کے متعلق بھی حضور نے فرمایا کہ اولو الامر سے مراد علی ہے، حسنین شریفین ہیں، معصومین علیہ السلام ہیں۔ حضور نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، یہ تفصیل بتائی، اور اسی وجہ سے ایک بہت مفصل حدیث ہے اور مفصل انداز کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ جب حضرت، اس کو سنی شیعہ سب نے لکھا ہے اس حدیث کو، بہت عظیم اور بہت نورانی، اور اس حدیث کے سلسلے میں اگر آپ چلے جائیں تو بہت سارے آپ کو اس کے مدارک ہیں، اس کے مصادر ہیں، اور اس سلسلے میں اگر آپ ریفرنسز اگر تلاش کرنا چاہیں تو ایک مفصل اس میں سلسلہ ہے کہ جس میں حضور نے بتایا، اور فرائض السمتین میں ہے یہ حدیث، ینابی المودہ ہے میں یہ حدیث۔ اسی طرح ہمارے شیخ صدوق نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کمال الدین میں، فرائض السمتین کے صفحہ نمبر 133 سے 134 تک میں حدیث موجود ہے۔ بہت سارے اور بھی منابع ہیں کہ جو اس حدیث میں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آئے اولو الامر جس کو کہتے ہیں، لما انزل اللہ تبارک و تعالی علی نبیہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ قد عرفنا اللہ ورسولہ فمن اولو الامر منکم الذین قرن اللہ طاعتہم بطاعتہ۔ یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے،
ہمیں پتہ ہے اللہ کی اطاعت کا، ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، مگر وہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اولو الامر کون ہے؟ صاحبان امر کون ہے جنہیں اللہ نے حکم دینے کی اہلیت اور صلاحیت دی ہے، جنہیں حقدار قرار دیا ہے فرمان روائی کا؟ یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں فقال خلفائی و ائمۃ المسلمین بعدی، فرمایا وہ میرے خلفاء ہیں، وہ میرے بعد ائمہ مسلمین ہیں۔ اولہم علی بن ابی طالب، ان کے پہلے خلیفہ اور پہلے امام علی ابن ابی طالب ہیں، ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف بالتوراۃ بالباقر۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد امام حسن ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین ہیں، امام حسین کے بعد امام زین العابدین علی ابن الحسین ہیں، ان کے بعد امام محمد باقر ہیں، محمد ابن علی، جنہیں تورات میں باقر کہتے ہیں۔ وَسَتُدْرِكُهُ يَا جابر فَإِذَا لَقَيْتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّ السَّلَامَ۔ جابر تمہاری زندگی بڑی دراز ہوگی، تم میرے اس بیٹے کے ساتھ ملاقات کرو گے، باقر العلوم کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی، جب تمہاری ملاقات ہو جائے تو فرمایا کہ میرا سلام انہیں پہنچا دینا، یعنی یہ حدیث۔ ثم صادق، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم صادق، پھر صادق ہیں جعفر ابن محمد، ثم صادق و جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، ثم موسیٰ ابن جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ ابن جعفر ہیں، ثم علی ابن موسیٰ، ان کے بعد امام رضا ہے، علی ابن موسیٰ الرضا، ثم محمد ابن علی، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام تقی علیہ السلام محمد ابن علی ہیں، ثم علی ابن محمد، پھر ان کے بیٹے علی ابن محمد امام نقی علیہ السلام ہیں، ثم الحسن ابن علی، ان کے بعد امام حسن عسکری ہیں، ثم سمی و کنی حجت اللہ فی ارضہ و بقیتہ فی عبادہ، ان کے بعد وہ میرے ہم نام ہوں گے، میرے ہم کو نیت ہوں گے، جو اللہ کی زمین میں اس کے حجت ہوں گے، بندگان خدا میں ذخیرہ الہی ہوں گے، بقیتہ فی عبادہ، ابن الحسن ابن علی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ذالک الذی یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدہ، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے دست مبارک سے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر پورا پھیل جائے گا، زمین آسمان مشرق تا مغرب ان کا ذکر پھیل جائے گا، ذکرہ علی یدہ مشارق الارض و مغارب، جن کے دست مبارک، جن کے صدقے میں اللہ کا ذکر مشرق تا مغرب پھیل جائے گا، ذالک الذی یغیب عن شیعتہ، یہ وہی ہوں گے جو اپنے شیعوں اور چاہنے والوں سے اتنا طویل عرصہ تک غیبت میں رہیں گے، اوجل رہیں گے، نظروں سے غائب رہیں گے، وَأَوْلِيَائِهِ غَيْبَةً لَا يَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ إِلَّا مَنِ
امتحن اللہ قلبہ للایمان، اور ان کی امامت پر سوائے اس شخص کے جس کا ایمان پکا ہوگا وہ ثابت قدم رہے گا۔ ان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہوگا، وہ ان کی امامت پر قائم رہیں گے۔ یہ زمانہ پرفتن ہے، اس زمانے کے حالات اس وقت دیکھیں کس قدر بدل چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال آپ نے دیکھی ہے، اور یہ کس حد تک تبدیلیاں، یہ فتنے، یہ فساد، یہ داعشی فتنہ، یہ آئیسس کا فتنہ، یہ صدامی فتنہ، یہ مختلف قسم کے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زائنس کا فتنہ، یہ ایروگنٹ پاورز کا فتنہ، یہ طاغوتوں کے فتنے، ان فتنوں میں جو بچ کر اسی وجہ سے آپ زیارت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں پڑھتے ہیں کہ الامان الامان من فتن الزمان، امان چاہیے، حفاظت چاہیے، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت اس پرفتن دور میں۔ کیوں فرمایا کہ جب یہ پرفتن دور ہے تو تمہیں پڑھا کرو زیادہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے رحمان و یا رحیم، اے میرے اللہ، اے میرے رحمان پروردگار، اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار، اے آنکھوں کے دھاروں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ فرمایا کہ سوائے راسخ الایمان کے کوئی ہم کی امامت پر پھر فتن دور ہے، فتنوں میں امان چاہیے، اپنے مولا کا واسطہ دیں، ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اپنے دین کو مضبوط کریں۔ زمانے کی مسموم ہوائیں اس وقت، دشمن تہذیبی جنگ میں ہے اس وقت، چونکہ عسکری جنگ ہار چکا ہے۔ دشمن اس وقت چھاونیوں کی جنگ ہار چکا ہے، لشکروں کی جنگ ہار چکا ہے، مواصلاتی جنگ اس وقت ہے، میڈیا کی جنگ اس وقت ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اس پرفتن دور میں جہاں پہ اس قدر دور ہو چکے ہیں دین سے، اور اس بے دینی کی یلغار میں اپنے آپ کو بچائیں، طوفان میں اپنے آپ کو بچائیں، اور تمام اس لادینی کی اس لہر سے اور اس طوفان سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ کربلا والوں کی طرف میں۔ کربلا ہمیں حیات دیتی ہے، ہمیں نجات دیتی ہے۔ فرمایا کہ سارے یہ جب کہا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا تعارف کرائے صاحبان امر کا، صاحبان امر کا تعارف کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت بڑا امتحان ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ امام زمان کی امامت کے سائے میں آنے کے لیے انسان کو کئی قسم کے امتحانوں سے گزرنا ہوگا، سوائے راسخ الایمان لوگوں کے کوئی ثابت قدم نہ رہے گا۔ اور یہ جب یہاں تک بتایا تو پھر فرماتے ہیں، جابر سے رہا نہ گیا، جابر نے پوچھا، قال جابر فقلت یا رسول اللہ فهل لشیعته الانتفاع به؟ فقال والذی بعثنی بالنبوة انہم لیستضیئون بنورہ وینتفعون بولایتہ علی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس ان سطرہا سحاب۔
اے اللہ کے رسول اتنا بتائیے، کیا ان کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے شیعہ ان کی امامت سے کسب فیض کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، والذی بعث بالنبوۃ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے مبعوث پر رسالت اور نبوت کیا ہے، وہ لوگ ان کی غیبت سے، ان کے نور سے، ان کی ولایت سے اس طرح مستفید ہوں گے، اس طرح مستفید ہوں گے جس طرح لوگ بادلوں کی اوٹ میں چھپے سورج سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یو کے کا موسم اکثر سورج بادلوں کی اوٹ میں رہتا ہے، کیا لوگ استفادہ نہیں کرتے؟ کیا خون کی گردش نہیں ہوتی؟ کیا پھولوں میں نکھار نہیں آتا؟ کیا فصلیں آباد نہیں ہوتی؟ کیا پھل پھول نہیں کھلتے؟ سارا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ حضور نے مثال دی، فرمایا کہ ان کی غیبت، ان کی ولایت، ان کی امامت سے لوگ اس طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں ہو اور وہ اپنا فیاض، اپنا فیض پہنچاتا رہتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی شمس سے، امامت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یا جابر ھذا من مکنون سر اللہ، جابر یہ اللہ کا ایک سر ہے، راز بستہ راز ہے، مخفی راز ہے، یہ بہت نہفتہ راز ہے، پوشیدہ راز ہے۔ وَمَخْزُونُ عِلْمِ اللَّهِ، اور یہ علم الہی کا مخفی خزانہ ہے۔ فَاكْتُمْهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ، بس جو اس علم کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں یہ بتانا، ان کو یہ بات سمجھانا، میں نے تمہیں اللہ کا راز بتا دیا، اللہ کا سر بتا دیا، علم الہی کا خزانہ تمہیں بتا دیا ہے، اس سے صرف انہی لوگوں کو آگاہ کرنا جو اس کے اہل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے وہ ساری صفتیں اور سارے حالات بتا دیے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں سمجھ ہے، آپ صاحبان امر کے متعلق بتائیں۔ حضور نے، یہ تو عصمت کا کمال ہے، معصوم جب گفتگو کرتے ہیں ان کے علم کی شان، حضور نے ایک پورا سلسلہ نورانی قیامت تک رہنے والا ولایت اور امامت کے نظام کو بتایا ہے، اور لوگوں کی فیض پہنچانے کا ذریعہ۔ اور مت سمجھنا کہ اگر امام زمان پردہ غیبت میں ہیں تو ان کی فیاضی رک گئی ہے، نہیں، وہ ہر دم فیض پہنچاتے ہیں، فیاضی ان کی جاری ہے، فیاضی ان کی ہمیشہ باقی اور برقرار ہے۔ یہ سر الہی ہے، یہ خزانہ پروردگار ہے، اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ان کو اگر سمجھتے تو بیعت کا مطالبہ کیوں کرتے؟ امام کو کیوں اپنا وطن چھوڑنا پڑتا؟ امام زمان ہے نا کہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان پہ جن پہ زبردستی وطن چھڑوا دیا گیا، سلام ہو ان پر جو وطن سے دور گئے، جنہوں نے وطن چھوڑ دیا، امت نے وطن چھڑایا، مدینہ سے چلے مکہ آئے، مکہ سے چلے مختلف منازل طے کرتے ہوئے دوسری محرم تھی کہ پہنچے ایسی جگہ کہ جہاں پہ گھوڑا رک گیا،
راہبار رک گیا۔ تاریخ میں ہے کہ دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا بدلا، چوتھا بدلا، بعض تاریخوں میں 5، بعض تاریخوں میں 7 گھوڑے بدلتے گئے، لیکن کسی راہبار نے حرکت نہیں کی، وہیں زمین پہ اترتے اور بلایا اس بستی کے قریب، بتایا بتاؤ اس بستی کا نام کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے۔ آنے والے تھے، کسی نے کہا اسے ارض و طف کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شد فرات کہتے ہیں، فرمایا اور نام بھی ہے، ہاں اس کا اور نام بھی ہے، اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، اس کو ماریہ بھی کہتے ہیں، اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ ایک ضعیف تھے وہاں پہ، سن رسیدہ بزرگ، انہوں نے کہا ویسے ہم مسافروں کو نہیں بتاتے، یقال لہا کرب البلا، یقال لہا کرب وبلا۔ فرمایا کہ ہاں عباس اس طرح کرو، یہاں پہ سواریاں، یہیں پہ خیمے نصب کر دیے جائیں، نعوذ باللہ من کرب وبلا۔ یہ وہ جگہ ہے، اور اس کے بعد خود پہلا مرثیہ پڑھا میرے مولا نے، ہمارا امام حسین نے فرمایا کہ ہا ہنا واللہ مناخ رکابنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہماری سواریاں بیٹھیں گی، ہا ہنا واللہ مسفک دمائنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، ہا ہنا واللہ تصبح حریمنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پردہ دار لٹ جائیں گے، ہا ہنا واللہ محل قبورنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہماری قبریں بنیں گی، ہا ہنا واللہ محشرنا ومنشرنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہمارا حشر و نشر ہم یہیں سے اٹھیں گے، ہا ہنا واللہ وعدنی رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا وعدہ میرے آقا رسول نے فرمایا ہے، لا خلف لقولہ، ان کے بعد کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ بیٹھا کہتے ہیں بیٹھ گئے، ساری سواریوں بیٹھ گئی، خیمے لگا دیے گئے، اس کے بعد ایک چمن ابو طالب پہ نگاہ کی، ایک دفعہ زار و قطار رونے لگے، اور اللہ کے سامنے بارگاہ میں پروردگار تو گواہ رہنا، ہمیں زبردستی ہم سے گھر چھڑایا گیا، ہم نے مدینہ چھوڑا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بستی والوں کو بلا کر یہ زمین کربلا 60,000 درہم میں 60,000 درہم میں خرید لی۔ یہ بتا دیا کہ حسین ابن علی کسی کی زمینوں کے اوپر نہیں بلکہ حقوق العباد کا مکمل، کہتے ہیں کہ 60,000 درہم کی جگہ خریدنے کے بعد انہی کے نام ہبہ کی، اور اس کے ساتھ 3 شرطیں لگا دیں۔ فرمایا کہ اس طرح کرنا کہ عاشور کے بعد قوم اشقیاء آ جائیں گی، اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ان قبروں کے اوپر ہر نہیں چلانا، جو زوار آئیں گے ان کو 3 دن تک مہمان رکھنا ہے، ہماری قبروں کے نشان بتانا ہے۔ یہ شرطیں بتا دی گئیں، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا ہے، ہماری لاشوں کو دفنا دینا ہے، یہ 3 شرطیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام نے مردوں کو بلا کے ایک لائن میں کھڑا کر کے یہ کہہ دیا کہ جب 11 محرم آ جائے گی، یزیدی فوج اپنے نجس لاشوں کو لے کر دفن کر دیں گے، تم آ جانا، ہماری لاشوں کی تدفین کر دینا۔ اس کے بعد امام نے عورتوں کو بلایا، کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کی تدفین نہ کر سکیں، تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہمارے لاشوں کی تدفین کر دینا، کچھ اہتمام کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام نے بچوں کو بھی بلایا، بچوں کو بلا کر کہا کہ تمہاری طرح کے بچے میرے ہاں قربان ہو جائیں گے عاشور کے دن، اگر تمہارے والدین حکومت کے خوف سے ہمارے لاشوں کی
تدفین نہ کر سکیں تو تم کھیل کے بہانے آ جانا، اپنی مٹھی میں مٹی کو لے کر ہماری لاش پہ ڈال دینا۔ آج بھی جب عاشور کا دن آتا ہے نا، قبیلہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، بیلچے اٹھائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں این الحسین، این الحسین، مولا ہم تو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت اعضاء کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار اس اعضاء کو، تعزیت کو، پرسہ کو ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار جو مومنین مومنات گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں، سارے مومنین مومنات اس وقت ناظرین حاضرات کے مرحومین اور بالخصوص سید عطرت حسین شاہ، سید صفدر علی شاہ، جمیلہ بیگم، امینہ بی بی، حسن عسکری، انور علی شاہ، غضنفر علی شاہ، پروردگار ان کی روح کو شاد فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت عنایت فرما۔ اس وقت جتنے بھی مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما اور اس عزاداری میں انہیں بھی شامل فرما۔ اور جتنے بھی اس وقت محبان ہدایت ہیں، محبان مہدی ہیں، ہدایت ٹی وی کی سپورٹ کرنے والے ہیں، ان سب کے مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور کو نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد۔